السلام علیکم، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں جیو ٹی وی پر آنے والے ڈرامے شدت کی، جس کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ سلطان جو ہے وہ اسرا سے کہتا ہے کہ فون کرو مشعل کو اور اسے معذرت کرو اور اسے معافی مانگو اور ایکسکیوز کرو، اس سے کہو کہ تم سے غلطی ہوئی تھی اور تم نے جو اس پہ الزامات لگائے وہ سب غلط تھے، اور پھر اس کے بعد اپنے بھائی سرور کو بھی فون کرنا اور ان سے بھی کہنا کہ تم نے یہ سب کچھ جو کیا ہے اس پہ تم شرمندہ ہو اور تم نے صرف سلطان کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اور پریزے کا بھی دکھایا جائے گا کہ وہ نوفل سے کہتی ہے کہ یہ کھلا آسمان میرا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس آسمان پہ اڑوں، تو وہ نوفل اس کے جواب میں کہے گا کہ کس نے روکا ہے، جاؤ، یہ آسمان بھی خالی ہے اور یہاں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے اور تم آرام سے اپنی مرضی سے اپنی منزل تک پہنچ سکتی ہو اور تم جہاں جانا چاہتی ہو وہاں جا سکتی ہو۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شدت میں جب سلطان نے ساری بازی ہی پلٹ دی اور اس نے وہ ساری جو الزامات تھے جو کہ مشعل پر لگائے گئے تھے اسرا کی طرف سے اور مشعل اور سلطان کی دوستی کے، اور اس نے جا کے جنید سے یہ سب باتیں کی تھیں کہ یہ میری زندگی ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ سلطان ان کے سے دوستی کر رہی ہے مشعل اور اس پہ ڈورے ڈال رہی ہے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ لیکن جب سلطان سے ساری باتوں کی تصدیق کی گئی تو نہ تو کوئی تصویریں نکلیں اس کے موبائل سے اور نہ ہی مشعل کے موبائل میں کچھ ایسا تھا جو اس کے میسیجز وغیرہ تھے، تو سارا الزام جو تھا وہ اسرا پہ آ گیا کہ اسرا نے خواہ ان پہ الزام لگا رہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ میاں بیوی جو تھے وہ گھر چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اب جو جنید تھا مشعل کا شوہر، اس کے دل میں بھی یہ شک آ گیا کہ شاید سلطان اور مشعل کے بیچ میں کچھ تو گڑبڑ چل رہی تھی جس کی وجہ سے یہ مجھے اگنور کر رہی تھی اور اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اب وہ بڑی پریشان ہوتی ہے مشعل کہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کروں۔ ہوٹل میں یہ دونوں چلے جاتے ہیں رہنے کے لیے، جب یہ گھر چھوڑ کر گئے ہیں، جب تک نئے گھر کا ارینج نہیں ہوتا تو یہ دونوں ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں میاں بیوی۔ وہاں جب لابی میں آتے ہیں دونوں بیٹھے ہوتے ہیں تو اسرا کی مشعل کی نظر پڑتی ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ وہاں ساتھ والی ٹیبل پہ اسرا کے بھائی سرور بھائی جو ہیں وہ میٹنگ کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو وہ جنید سے کہتی ہیں کہ میں ان سے بات کرتی ہوں اور یقیناً یہ کوئی حل اس کا نکالیں گے۔ جنید بڑا منع کرتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے اور مشعل کے بیچ کی بات ہے اور یہ ہم چاروں کے بیچ میں جو بات ہوئی ہے اس کو کیوں سارے زمانے میں تم اس کا ڈھنڈورا پیٹنا چاہتی ہو۔ لیکن مشعل کہتی ہے کہ میں جب تک اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر لوں گی میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی، اور پھر وہ اٹھ کے چلی جاتی ہے اور ایکسکیوز کرتی ہے جا کے سرور بھائی سے، ان سے اپنا تعارف کرواتی ہے اور پھر ان کو یاد کراتی ہے کہ آپ مشعل کے گھر میں اکثر آپ سے ملی ہوں، میں اس کے دوست ہوں، اس کے گھر کے پورشن میں ہم رہتے تھے، کو یاد آ جاتا ہے اور پھر وہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے تھوڑی بات کرنی ہے۔ اور پھر اس طرح وہ جب انہیں ساری صورتحال بتاتی ہے اور سائٹ پر لے جاتی ہے ان کو، ان سے ساری صورتحال بتاتی ہے اور ان کو وضاحت کرتی ہے ان سے ساری، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اتنا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنی گمبھیر صورتحال ہو گئی ہے، اور مشعل کے ساتھ اسرا تو بڑی معصوم ہے، میری بہن ہے، وہ یقیناً کسی پہ اس طرح کے الزام نہیں لگا سکتی، مجھے تو اس کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی نظر آ رہی ہے۔ جس پہ اب مشعل جو ہے وہ واضح طور پہ کہہ دیتی ہے کہ آپ کی بہن تو بہت فرشتہ صفت ہے، لیکن آپ نے اس کی شادی کرنے میں، آپ بڑے سمجھدار آدمی مجھے لگتے ہیں، لیکن اس کی شادی کرنے میں آپ نے بہت جلدی کی اور آپ نے بالکل بھی سلطان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں کی اور آپ نے اپنی بہن کو کہاں پھنسا دیا ہے کہ وہ بیچاری وہاں کس مشکل میں رہ رہی ہے۔ میں نے جب دیکھا تھا تو مجھ سے تو یہ سب برداشت نہیں ہوا اور میں نے اس کو اسی حالات میں بہتر طریقے سے زندہ رہنے کے لیے اور بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس کو کچھ مشورے دینے کی ضرورت میں نے سمجھی اور میں نے یہ اپنا کام کیا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ سب میری ہی ذلت کا باعث بن جائے گا۔ تو وہ اس کو بڑی تسلی دیتے ہیں اور پھر جب جنید آتا ہے تو وہ جنید سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم غلط فہمی کا شکار مت ہو، تمہاری بیوی بہت اچھی ہے،
اگر یہ اتنی سچی نہ ہوتی تو یہ یقیناً اگر اس طرح کا گیم اس نے کھیلا ہوتا تو یہ اس طرح وضاحتیں کرنے اور اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے اس طرح سے تگ و دو نہ کرتی، اور ہمیشہ یہ کندھے اچکا کے یہ جا سکتی تھی کہیں بھی اور تمہیں غلط فہمی میں پڑا رہنے دیتی، لیکن یہ ایسی نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری بہن اسرا بھی ایسی نہیں ہے، اور میں یقیناً میں سلطان سے بات کروں گا اور میں یہ سارے معاملات جاننے کی کوشش کروں گا، اور پھر اس کے سر پہ پیار سے شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں، مشعل سے اسے کہتے ہیں کہ تم خوش رہو اور تم نے بڑا اچھا کیا جو مجھے ساری باتیں بتا دیں۔ اس کے جانے کے بعد مشعل اپنے روم میں آ جاتی ہے، اور پھر جنید وہاں آ کے اس سے معذرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم مجھے معاف کر سکو تو معاف کر دو۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا جو ہے ان کے دل صاف ہوئے ہیں اور ان کی غلط فہمی دور ہوئی ہے، اور پھر جو بھائی ہیں وہ سرور بھائی جو ہیں وہ اسرا کے گھر آتے ہیں، اور اسرا بھی بڑی حیران ہوتی ہے اور اس کی ساس بھی بڑی حیران ہوتی ہے، لیکن خوش ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بہن سے ملنے آئے ہیں، اور جنید بھی سلطان بھی آ جاتا ہے اور وہ دیکھ کے ان کو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں آج اپنی بہن سے ملنے آیا ہوں اور مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ پھر اس کو بتاتے ہیں کہ آج مشعل مجھے ملی تھی ایک ہوٹل میں اور اس نے مجھے ساری صورتحال بتائی ہے، اب تو مجھے بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا تھا، جس پہ سلطان جو ہے وہ تھوڑا سا جھیم جاتا ہے، لیکن کہتا ہے ہاں ہاں بتاؤ، اپنے بھائی کو بتاؤ، اس سارا کچھ تم نے ہی کیا ہے، اور پھر اسرا جو ہے وہ ساری تفصیل بھائی کو بتا دیتی ہے۔ اب کیا ہوگا، بھائی کیا فیصلہ کریں گے، اور کیا یہ سب کچھ جو ہے وہ اسرا کے لیے کچھ بہتری کا راستہ نکلے گا، یا اس کے لیے کوئی اور نئی مصیبت جو ہے وہ کھڑی ہونے والی ہے، اور اب سلطان جو ہے وہ اپنا غصہ کیسے